10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا وہ دن ہے جب زمین آسمان نے کربلا کی پیاسی دھرتی پر وہ عظیم قربانیاں دیکھیں جن میں حضرت امام علی اصغر علیہ السلام بھی شامل تھے، اور یہ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید تھے جن کی عمر کتب اور علماء کرام کے مطابق 6 ماہ تھی۔ حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کے وسیلے سے 10 محرم الحرام کے دن آپ رب تعالیٰ سے نیک و صالحہ اولاد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نورینہ عطا کرے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک و صالحہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ 10 محرم الحرام کا دن وہ دن ہے جو آرزوؤں کا دن ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ حاجت رواؤں کی حاجات اس دن پوری کی جاتی ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اس دن ختم کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے یوم عاشور کے دن کرنا ہے، اور یوم عاشور کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگیں، امام علی اصغر علیہ السلام کا وسیلہ دے کر، امام حسن حسین علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کے آگے رو کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا اور آپ کی تمام نیک دلی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، یہ خاص الخاص ان خواتین کے لیے ہے، ان مرد حضرات کے لیے ہے، یا ان میاں بیوی کے لیے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں اور نیک و صالحہ اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیٹیوں کے خواہش مند ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جو لوگ بیٹوں کے خواہش مند ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس عمل کو چاہے بیٹیوں کے لیے کریں یا بیٹوں کے لیے کریں، نیک و صالحہ اولاد پانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو 10 محرم الحرام کے دن اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی آپ کا نصیب، مقدر اور تقدیر چمک اٹھے گی، فائدہ اٹھا لیں۔ یہ ایک ہی دن ہے اور یہ دن سال بعد آتا ہے، تو اس دن سے فائدہ اٹھائیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اور اس بابرکت دن میں آپ نے رب تعالیٰ سے جب بھی دعا کرنی ہے وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر مانگے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ دے کر رب تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو آپ نے اس بابرکت دن میں کون سا عمل کرنا ہے، عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، پھر اسی ترتیب سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے 10 محرم الحرام کے دن سب سے پہلے 1 عدد سیب لینا ہے، یعنی 1 سیب لینا ہے، اور سیب اگر سرخ رنگ کا ہوگا تو سب سے بہترین ہے۔ سرخ رنگ کا نہیں تو کوئی بھی آپ سیب لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ نے اگر سیب لینا ہے تو سرخ کلر کا سیب لیں۔ اس سیب کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے، وضو کرنا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ 10 محرم کے دن کا یہ عمل ہے، نماز عصر سے پہلے یہ عمل کر لیں گے تو بہتر سے بہترین ہوگا۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ 1 عدد سیب لینا ہے اور اسے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے۔ چاہے یہ وظیفہ شوہر کر لے یا بیوی کر لے، یا کوئی والدین اپنے بچوں کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، تو کوئی بھی فرد اس عمل کو اپنے لیے کر سکتا ہے، اپنے عزیزوں کے لیے کر سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہے، یا خود اولاد حاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 عدد آپ نے سیب لینا ہے، اس سیب کو آپ نے پلیٹ میں رکھنا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے، درود پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ جب آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے تو پھر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ آپ نے کیوں پڑھنی ہے؟ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری سے شفا ہے سورۃ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت مبارک ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ہم نعمتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، رب تعالیٰ سے ہم ہدایت بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعلق جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جسم سے جتنے بھی بیماریاں ہوں گی، چاہے وہ مرد حضرات میں ہیں یا خواتین میں ہیں، جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک و صالحہ اولاد ضرور عطا کرے گا۔ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ
کوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر کیوں پڑھنی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورت ہے جو ہر پریشانی کا حل ہے۔ ہر پریشانی کے وقت اس عمل کو کیا جائے، اس سورت کو پڑھا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی غیبی مدد بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت 2 نام پڑھنے ہیں، یا باریو یا مصورو، یا باریو یا مصورو۔ صرف 21 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ یا باریو پیدا کرنے والے، ہر چیز کو الگ الگ نوعیت اور صفات کا وجود دینے والے۔ یا باریو کو پڑھنے سے انشاءاللہ رب تعالیٰ نیک و صالحہ اور صحت مند آپ کو اولاد نورینہ عطا کرے گا، اور اس نام کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوبصورتی عطا کرے گا اور بچے کو بھی خوبصورتی عطا کرے گا۔ یا مصورو صورتیں بنانے والے، شکل و صورت عطا کرنے والے۔ اس نام کا ورد بھی خوبصورتی، ذہین اور نیک سیرت اولاد کے لیے بڑا مبارک ہے، جسمانی اور روحانی حسن کے لیے بڑا فائدہ مند یہ عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا باریو یا مصورو، یا باریو یا مصورو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے کہنا ہے، یا اللہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ اہل بیت کی عظیم قربانیوں کے صدقے ہم پر رحم فرما اور ہمیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی علیہ السلام کے صدقے ہماری ہر دعا کو آج کے اس بابرکت دن میں قبول و منظور فرما۔ اپنے لفظوں میں آج رب تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ آپ نے نیت بس یہ رکھنی ہے کہ اس نام کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل آسان کرے گا، ہمیں نیک و صالحہ اولاد عطا کرے گا، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی رب تعالیٰ ہمیں شفا دے کے ہمیں نیک و صالحہ اولاد بہت جلد امام حسن حسین کے صدقے، معصوم علی اصغر کے صدقے، جوان علی اکبر کے صدقے، جوان قاسم کے صدقے رب تعالیٰ ہمیں نیک و صالحہ اولاد ضرور عطا کرے گا۔ اور میں بار بار کہہ رہی ہوں، جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے امام حسن حسین کا وسیلہ دے کر، اہل بیت کا وسیلہ دے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں کریں۔ آج کے اس بابرکت دن محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو یاد کر کے، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے، ان کی مشکلات کو یاد کر کے، واقعہ کربلا کو سن کے یا پڑھ کے جتنا زیادہ آپ رب تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، ان کے غموں کو یاد کریں گے تو آپ کے غم ختم ہوں گے، ان کی مشکلات کو یاد کریں گے تو آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، ان کی غربت اور فاقے دیکھیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی غربت اور فاقوں کو ختم کر کے آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ تو آپ نے بس اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے کہ مولا آج کے اس بابرکت دن میں جتنی بھی ہماری حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رب تعالیٰ تمام حاجات اور مرادوں کو پورا کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، مسائل کو ختم کر دے، اور آج کے اس بابرکت دن میں جو میں مانگتا جاؤں یا مانگتی جاؤں مولا وہ ہمارے مقدر میں لکھ دے اور ہمیں مشکل وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے ہمارے پاک پروردگار ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرما، اور مولا آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہمارے گھروں کو ایمان کی دولت سے منور کر اپنی رحمت سے مالا مال فرما، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور کر صبر و استقامت عطا فرما اور ہمیں فلاح عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں اللہ کے حضور رکھیں، مسائل کو اللہ کے حضور رکھیں، اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو 10 محرم کے دن خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں رب تعالیٰ انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔